آج روز عاشور گزر گیا ہے، تو آج بطور خاص اس وقت اس طرح کی روایتوں پر غور کرنے کا موقع ہے۔ ایک سوال مجھ سے کیا تھا ایک بہت بڑے خطیب نے، خود وہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ میں نام نہیں لینا چاہتا اس وقت، اس لیے کہ انہوں نے سوال کیا تھا مجھ سے اور میں نے جواب دیا تھا، تو کوئی تظاہر کا پہلو پیدا نہ ہو۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ امام حسین نے نوک نیزہ پر سورہ کہف ہی کی اس آیت کی بار بار تلاوت کیوں فرمائی؟ اور اس عنوان پر میں نے اس سے پہلے خود اسی ملک میں، پاکستان میں، ملتان میں اور مختلف جگہوں پر نسبتاً ایک تفصیلی جواب دیا ہے۔ آج ان جوابوں کو جو دے چکا ہوں پہلے دہرانا مقصود نہیں ہے، آج ایک مختصر سا نیا جواب گزارش کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ اگر کوئی انسان غور کرے کہ اصحاب کہف و رقیم کا واقعہ ہے کیا، تو ظاہر قرآنی واقعہ ہے اور تاریخ میں، تاریخ اسلامی میں محفوظ ہے۔ اب کیا عرض کروں، یہاں بین قوسین ودن بریکٹس یہ بھی ذکر کر دوں کہ دنیا میں بہت سی ثابت حقیقتوں کے منکر موجود ہیں، چنانچہ اصحاب کہف کے واقعے کے بھی منکر مسیحی خود موجود ہیں، مستشرقین ہیں جو قرآن اور اسلام پر صبح شام اعتراضات کرتے رہتے ہیں۔ وہ اصلاً یہ کہتے ہیں کہ یہ اصحاب کہف کا پورا واقعہ ایک کہانی ہے، ایک افسانہ ہے، ایک فکشن ہے، جسے محمد ابن عبداللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسیحیوں سے سنا تھا۔ مسیحی ثقافت میں یہ داستان رائج تھی، اس لیے انہوں نے ان سے سن کے اور قرآن میں درج کر دیا۔ یہ ان کا اعتراض ہے۔ تو اعتراض کرنے والے تو ہر حقیقت پہ موجود ہیں، جو خود اصل واقعہ اصحاب کہف پہ اعتراض کرنے والے جب دنیا میں موجود ہیں، تو آقا امام حسین علیہ السلام کی شان تلاوت پر اعتراض کرنے والے بھی اگر موجود ہوں تو کیا تعجب کی بات ہے۔ ان کے اعتراضات سے جوانان عزیز، بزرگان محترم، ان کے اعتراضات سے کبھی متاثر نہ ہوں۔ ان کے اعتراضات سے آپ کے دلوں میں، آپ کے ذہنوں میں جو حقیقتیں پہلے سے راسخ ہیں، ان حقیقتوں کے بارے میں کبھی شک و شبہ پیدا نہ ہو۔ بس ایک مختصر سا جواب عرض کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ جن لوگوں نے اصحاب کہف کے قرآنی واقعے پر اور اس کی اسلامی تفسیر پر نظر رکھی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک جابر حکومت تھی، ظالم شہنشاہیت تھی، جو مشرک تھی، کافر تھی، طاغوت وقت خود اپنی خدائی کا کلمہ پڑھواتا تھا، اپنے آگے لوگوں سے سجدہ کرواتا تھا۔ پوری مملکت اسی کے اعتقاد کی پابند ہو چکی تھی۔ عموماً کہا جاتا ہے، معصوم سے بھی یہ روایت ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ تو اپنے بادشاہوں کے دین کو اختیار کر لیتے ہیں۔ لوگ تو عوام الناس، کسی ملک کے شہری عام طور پر اپنے حکمراں کے نظریات کو قبول کر لیتے ہیں۔ تاریخ میں دیکھیے یہ ہوتا آیا ہے۔ اس ماحول میں اس وقت بھی یہی کیفیت تھی۔ جو موحد تھے وہ بھی اپنے کلمہ توحید کو زبان پر جاری نہیں کر سکتے تھے، اور اگر کوئی جاری کرتا تھا تو سخت ترین سزاؤں کا سامنا ہوتا تھا۔ اس ماحول میں صرف 7 افراد ایسے تھے جنہوں نے ایک عظیم اکثریت کے مقابلے میں اپنی انتہائی قلیل اقلیت کے ساتھ کلمہ توحید کا پرچم بلند کیا اور اس طاغوت وقت کو شکست دی۔ اگر یہ واقعے کا خلاصہ آپ کے سامنے ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اہل دنیا یہ نہ سمجھے کہ پوری اسلامی اس وقت آبادی یزید کے ساتھ تھی،
نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، اور اگر تھی بھی تو وہ 7 افراد تھے، حسین علیہ السلام 72 افراد کو لے کر اس اکثریت کے مقابلے میں اس قلیل تعداد کو لے کر آئے، اور کس طرح کچلا ہے شرک کو، کفر کو، فسق کو، بدعتوں کو حسین نے کس طرح کچلا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ جملہ کہ آقا حسین علیہ السلام کے قیام، ان کے انقلاب اور ان کی قربانیوں کے بعد اب حقیقتاً قیامت تک اسلام میں نہ شرک داخل ہو سکتا ہے، نہ کفر داخل ہو سکتا ہے، نہ بت پرستی داخل ہو سکتی ہے، نہ کسی فاسق کو وہ اعتبار حاصل ہو سکتا ہے کہ خدا والوں کے مقابلے میں وہ معتبر ٹھہر جائے۔ یعنی آقا امام حسین علیہ السلام کی یہ شان تلاوت ایک عظیم پیغام بھی رکھتی ہے، مماثلت بھی رکھتی ہے۔ وہ اصحاب کہف تھے، یہ حسین تھے، اور مختلف جو شان تلاوت ہے امام کی، اس میں بار بار، یعنی یہ آیت بار بار تلاوت کی ہے۔ جوانان عزیز، میں نے تتبع کیا ہے تمام روایتوں کا، تتبع یعنی ایک ایک کر کے روایتوں کو ڈھونڈا ہے، ان کے اصل مصادر سے، اصل سورسز سے، اوریجنل سورسز سے، حدیث کی کتابوں سے، تاریخ کی کتابوں سے، تفسیر کی کتابوں سے، کلام کی کتابوں سے، ثقافتی روایتوں سے، تہذیبی روایتوں سے، ان روایات کو جمع کیا ہے کہ کتنے لوگوں نے نقل کیا کہ امام حسین کے سر مبارک نے تلاوت کی ہے اور کب کب تلاوت کی ہے۔ تو ایک دو موقع نہیں آئے، کربلا سے لے کر اور شام تک متعدد موقع ہیں جہاں متعدد آیتیں امام نے تلاوت فرمائیں، صرف ایک موقع نہیں ہے، متعدد موقع اور متعدد آیتیں، یعنی گویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سر مبارک حسین مسلسل قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، الحمد سے لے کر والناس تک مسلسل تلاوت ہو رہی تھی، لیکن جہاں کوئی ایسا نظر آ جاتا تھا کہ اس کو اس آیت کا پیغام دینا ہے، وہاں وہ آیت بلند آواز سے تلاوت فرماتے تھے، وہاں اس آیت کو بلند آواز سے تلاوت فرماتے تھے۔ چنانچہ بس 2 روایتیں حوالے میں پیش کر کے آگے بڑھ جاؤں، بس اس کے بعد بیان مصائب۔ ایک موقع یہ ہے، روایتیں بہت ہیں، میں عرض کر چکا، روایتیں بہت ہیں، اگر میں تمام روایتیں راویوں کے ساتھ بیان کروں تو کافی وقت صرف ہوگا، روایتیں بہت ہیں، میں 2 روایتوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، ایک دمشق کی ہے، ایک کوفے کی۔ کوفے میں ایک صحابی کہتا ہے، میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا اور میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، میں نے یہ آیت پڑھی، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم۔ جیسے ہی میں نے یہ آیت پڑھی، قریب سے میرے گھر کے پاس سے کارواں گزر رہا تھا، نو کے نیزہ پر ایک سر تھا بلند، میں نے سنا کہ اس سر نے کہا ان قتلی وحملی اعجب من اصحاب الکہف والرقیم، ارے میرا قتل کیا جانا، میرے سر کا نو کے نیزہ پہ بلند کیا جانا اصحاب کہف سے زیادہ بڑی نشانی ہے۔ میں متوجہ ہو گیا، گھر سے نکلا باہر، وہ قرآن صامت کو میں نے بند کیا، میں نے دیکھنا چاہا کہ یہ کون ہے قرآن ناطق جو اس طرح تلاوت کلام کر رہا ہے۔ دوسرا موقع دمشق میں ہے جہاں خود سر مبارک نے اس آیت کی تلاوت کی ہے۔ تیسرا موقع راہ میں ہے، ابن وکیدہ وہ شخص ہے، حارث ابن وکیدہ، جو نو کے نیزہ پر امام کا سر تھوڑی دیر لے کے چلا، مختلف افراد بدلتے رہے، بیچ میں جب حارث ابن وکیدہ نے نیزہ اٹھایا تو دیکھا کہ سر امام نے ایک مرتبہ تنحنح کیا، ایک مرتبہ ایک آواز محسوس ہوئی جیسے کوئی زندہ انسان اپنا حلق صاف کر رہا ہو کچھ کہنے کے لیے، اور اس کے بعد میں نے یہ آیت سنی کہ سر مبارک کہہ رہا ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم۔ میں نے سر کی طرف دیکھا
تو میرا نام لے کے سر مبارک سے آواز آئی یا ابن وکیدہ، اے ابن وکیدہ، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے انا معشر الائمہ احیاء عند ربنا نرزق یا نرزق عند ربنا، تمہیں کیا معلوم نہیں کہ ہم ائمہ وہ ہیں کہ جو زندہ ہوتے ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق پاتے رہتے ہیں؟ کتنی روایتیں ہیں جو لوگ، پھر یہی جملہ کہوں گا، دل سوزی کے ساتھ، طنز نہیں ہے، تشنیع نہیں ہے، دل سوزی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، نہ توحید کا تصور اتنا محدود رکھیں، نہ حیات کا تصور اتنا محدود رکھیں، نہ نبوت کا تصور محدود رکھیں، نہ امامت کا تصور محدود رکھیں، اور ان روایتوں کا انکار نہ کریں۔ معجزات الہیہ کا سلسلہ جاری ہے اور آج بھی جاری ہے، یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، آج بھی جاری ہے۔ بس عزیزان گرامی، حیات، زندگی، اس کی سب سے لطیف، اس کا سب سے لطیف اظہار اسی آواز سے ہوتا ہے۔ انسانی زندگی کا لطیف ترین اظہار اسی آواز سے ہوتا ہے۔ اور اسی نقطہ نظر سے میں نے یہ گزارش کی تھی اس آیت کو، جیسے یہ ذہن میں آئی ہے آج آیت کہ اے حسین اے خطیب نو کے سنا، اے حسین اے خطیب نو کے سنا، زندہ ساز حیات تجھ سے ہے۔